السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، آج کی مجلس میں ہم ایک کتاب یا کتابی صورت میں ایک فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے، اس پر تبصرہ کریں گے انشاءاللہ۔ فتویٰ کا عنوان ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی فکری گمراہیاں۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی فکری گمراہیاں، یہ فتویٰ صادر کرنے والے محترم جناب مفتی محمد رفیق سعید قاسمی صاحب ہیں، جو پرانی دہلی کے مدرسہ حسین بخش میں مدرس ہیں اور پرانی دلی ہی کی ایک مسجد میں امام ہیں۔ موصوف کا یہ فتویٰ کتابی صورت میں شائع ہوا ہے اور کئی لوگ اس فتوے کو فری تقسیم بھی کر رہے ہیں۔ ایک صاحب نے باقاعدہ اس فتوے کی عبارت کو آڈیو کی صورت میں بنا کر تیار کر کے واٹس ایپ پر اس کو نشر کیا ہے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی فکری گمراہیاں، یہ تحریر جب ہم تک پہنچی تو ہم نے اس کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ ہمیں بے حد افسوس ہوا اس تحریر کو پڑھ کر، کیونکہ یہ تحریر مذہبی تعصب، تنگ نظری، مسلکی منافرت، غلط بیانی، حقیقت سے چشم پوشی کی آئینہ دار ہے۔ مفتی صاحب محترم ہمارے اسی معاشرے میں رہتے ہیں اور دلی کے گلی کوچوں میں چلتے پھرتے ہیں۔ دلی میں اس وقت اہل بدعت، جنہیں بریلوی یا رضاخانی کہا جاتا ہے، وہ بہت ہی منصوبہ بندی کے ساتھ مختلف علاقوں میں اپنے پاؤں پھیلا رہے ہیں۔ ان کی مساجد اور مکاتب میں برابر اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ سب ہمارے علماء کرام، مفتیان کرام، مبلغین اعظام کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ مفتی صاحب محترم اور ان کے ساتھی علماء کرام، جو انہیں قاطع غیر مقلدیت کے لقب سے نواز رہے ہیں، ان کی غفلت کا نتیجہ ہے کہ دلی میں بریلویت آج ترقی پر ہے اور پھیل رہی ہے۔ مفتی صاحب محترم کا پورا جہاد جماعت اہل حدیث کے خلاف ہے، جسے موصوف غیر مقلد کہتے ہیں۔ اور اب اس تحریر کے ذریعے محترم نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے خلاف جہاد کیا ہے۔ ناظرین کرام کو ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ گزشتہ دور میں دہلی میں چند مفتیان کرام ہوا کرتے تھے، جن کو تمام حلقوں میں قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ دہلی میں مفتی کفایت اللہ صاحب، مفتی عتیق الرحمان صاحب، مفتی ضیاء الحق صاحب کو کون نہیں جانتا؟ یہ حضرات دیوبندی حنفی ہونے کے باوجود مسلکی منافرت سے دور اور وسعت نظری کے حامل تھے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب کے فتاویٰ کا مجموعہ کفایت المفتی دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جماعت اہل حدیث کے بارے میں کیا موقف رکھتے تھے۔ اسی طرح مفتی کفایت اللہ صاحب
دہلوی کے اہل حدیث علماء میں شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، مولانا محمد داود صاحب غزنوی، مولانا محمد ابراہیم صاحب میر سیالکوٹی اور اس دور کے دیگر علماء اہل حدیث کے ساتھ بڑے اچھے اور گہرے تعلقات تھے۔ جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم پر یہ حضرات اکٹھے جمع ہوتے تھے، قوم اور ملت کی خیرخواہی اور بھلائی کے لیے سوچتے تھے اور اس کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ مفتی عتیق الرحمن صاحب کو تو ہم نے خود دیکھا ہے، ان کا خطاب بھی سنا ہے۔ مفتی عتیق الرحمن صاحب بھی بڑے وسیع النظر عالم دین تھے، وہ بھی دیوبندی حنفی تھے، لیکن بہت ہی زیادہ ان کے یہاں وسعت نظری تھی اور مسلکی منافرت اور تعصب سے وہ دور تھے۔ ہم نے انہیں اپنی جماعت کے پروگراموں میں دیکھا ہے، اپنے اسٹیج پر دیکھا ہے، اور یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی رحمہ اللہ کے پاس جب کوئی شخص 3 طلاق کا مسئلہ لے کر آتا تھا تو وہ اس سائل کو مدرسہ ریاض العلوم میں بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ وہاں سے فتویٰ لو اور اس پر عمل کرو۔ اسی طرح ابھی ماضی قریب میں دیوبندی عالم مولانا اخلاق حسین قاسمی جو مفسر قرآن تھے، ان کو بھی ہم نے خوب دیکھا ہے، ان سے ہماری ملاقاتیں تھیں، اور وہ بھی اہل حدیث جماعت کے پروگراموں میں بلائے جاتے تھے، شریک ہوتے تھے۔ ان کا معاملہ بھی یہی تھا کہ وہ طلاق ثلاثہ کے تعلق سے مسئلہ پوچھنے والے سائل کو اہل حدیث علماء کی طرف بھیج دیا کرتے تھے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ طلاق ثلاثہ کے مسئلے کو بنیاد بنا کر آج گمراہی کے فتوے صادر کیے جا رہے، فکری گمراہی کے فتوے صادر کیے جا رہے۔ یہ صورتحال بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ گزشتہ زمانے کی بنسبت آج کے دور میں مفتیان کرام کی تعداد خاصی بڑھ گئی ہے۔ اب گلی گلی کوچے کوچے مفتیان کرام تشریف فرما ہیں۔ مفتیان کرام کی تعداد میں اس غیر معمولی اضافے نے ثقافت، امانت، دیانت، علمی گہرائی و گیرائی اور پختگی کو مجروح کر دیا ہے۔ اسی لیے آج عوام میں فتووں کی وہ قدر و قیمت اور اہمیت باقی نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اب فقہی مسائل میں اختلاف کو بنیاد بنا کر گمراہی کے فتوے داغے جا رہے ہیں۔ فقہی مسائل میں مخالف رائے رکھنے والے کو فاسق، فاجر اور جہنمی تک کہنے کی جسارت کی جا رہی ہے۔ مفتی رفیق قاسمی صاحب کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ عرض ہے کہ آپ جماعت اہل حدیث کے خلاف جو جہاد فرما رہے ہیں اس کا آپ کو دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ممکن ہے اہل حق کی مخالفت اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی وجہ سے آخرت میں مواخذہ ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈریے اور جو کام کرنے کا ہے اس کو کیجیے۔ آپ نے علم دین حاصل کیا ہے تو اس کا حق ادا کیجیے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں ممکن ہے ایک حلقے میں آپ کی واہ واہ ہو جائے، جیسا کہ کچھ لوگوں نے جناب والا کو قاطع غیر مقلدیت کہنا شروع کر دیا ہے۔ ہم بہت معذرت کے ساتھ عرض کریں گے کہ آپ اور آپ کو قاطع غیر مقلدیت کے لقب سے نوازنے والے یہ تو اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ تقلید کی تعریف کیا ہے، تقلید کی کتنی قسمیں ہیں، ان میں کون سی قسم مباح ہے، حرام ہے اور کون سی شرک ہے۔ مقلد کو قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس صحیح سے مسئلہ بیان کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ جب کوئی شخص کسی مسئلے کو قرآن کریم
یہ حدیث شریف یا اجماع و قیاس کے حوالے سے بیان کرتا ہے تو اس کی حیثیت مقلد کی ہوتی ہے یا غیر مقلد کی؟ ان سوالوں کا جواب ٹھنڈے دل سے اصول دین، اصول فقہ اور اصول شریعت کی روشنی میں تلاش کر لیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب قاطع غیر مقلدیت بن کر خود غیر مقلد بن جائیں اور اپنے ہی ہاتھوں اپنی علمی خودکشی کے مرتکب ہو جائیں۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد ہم ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے خلاف لکھی گئی تحریر کی طرف آتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سلسلے میں کچھ عرض کریں، یہ بات عرض کرنا بھی مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں کہ ہمارے معاشرے کی خواتین میں دینی علم و عمل کی کمی، توہم پرستی، شرک و بدعات، غیر اسلامی رسم و رواج بڑے پیمانے پر پائے جاتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ جو ایک باصلاحیت عالمہ، بہترین معلمہ اور داعیہ ہیں کی جانب سے خواتین کے لیے ترجمہ قرآن کریم کی کلاسیں، دینی تعلیم کے دروس کا سلسلہ جب سے شروع ہوا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک بے شمار خواتین کی اصلاح ہوئی اور خواتین میں انقلابی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ خواتین قرآن کریم پڑھنا سیکھ گئیں، تجوید و قرأت کے قواعد کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کا شعور ان میں پیدا ہوا، ترجمے کے ذریعے قرآن فہمی ان کے اندر آئی، جس کے ذریعے ان کی عملی زندگی کی اصلاح ہوئی۔ نمازوں کی پابندی، پردے کا اہتمام، دینی احکام و مسائل کا علم، دین کی دعوت کا جذبہ جیسے محاسن اور خوبیاں ان میں پیدا ہوئیں اور ہو رہی ہیں۔ شرک و بدعات اور غیر اسلامی رسم و رواج، جادو ٹونا، تعویذ گنڈا، توہمات سے کلی اجتناب کا ان میں ٹھوس جذبہ پیدا ہوا ہے۔ ایسی صالح اور خالص دینی تحریک کے خلاف ناقص معلومات اور فقہی مسائل کو بنیاد بنا کر فکری گمراہی کا فتویٰ دینا مفتی صاحب کی دینی معلومات اور ان کی علمی پختگی پر سوالیہ نشان لگانے کے لیے کافی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم محترم مفتی صاحب کی تحریر کا جائزہ لیں، یہ عرض کر دینا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کو نہ تو معصوم سمجھتے ہیں اور نہ خطا سے پاک، کیونکہ بقول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک سے خطا کا امکان ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ مفتی رفیق قاسمی صاحب نے اپنے فتوے میں جو معلومات مہیا کی ہیں ان کے بارے میں موصوف نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی اس کتاب میں مذکور نظریات ہم نے محترمہ سیما افتخار کے استفتاء سے اخذ کیے ہیں۔ موصوف کی اس تحریر میں جو صفحہ 51 پر بلاک کے اندر ہے، کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ محترمہ سیما صاحبہ کا تعلق ہندوستان سے ہے یا پاکستان سے۔ اس کے علاوہ یہ کہ محترمہ سیما افتخار صاحبہ نے استفتاء مفتی رفیق صاحب محترم کی خدمت میں پیش کیا تھا یا کہیں اور انہوں نے پیش کیا تھا۔ ہماری تحقیق کے مطابق یہ محترمہ سیما صاحبہ اسلام آباد کی رہنے والی ہیں اور انہوں نے استفتاء پیش کیا مفتی مطیع الرحمان صاحب جو پاکستان ہی کے باشندے ہیں ان کی خدمت میں۔ انہوں نے موصوفہ کے استفتاء کا جواب دیا جو کتابی صورت میں پاکستان میں شائع ہوا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے بڑے دیوبندی عالم مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی ایک فتویٰ شائع ہوا ہے جو کئی سال پرانی بات ہے۔ مفتی رفیق صاحب نے اس کو بھی اپنے فتوے کی تائید میں شامل کیا ہے۔ مفتی رفیق صاحب قاسمی نے اس فتوے میں جو کچھ لکھا ہے
وہ سب کچھ مطیع الرحمان صاحب کی تحریر سے ماخوذ ہے۔ مطیع الرحمان صاحب کا ذکر نہ کرنا، براہ راست محترمہ سیما افتخار کا ذکر کرنا، یہ محترم کے اس فتوے کو منقطع کر دیتا ہے، یعنی انقطاع ہے اس میں کہ مفتی رفیق صاحب کی ملاقات محترمہ سیما سے نہیں ہوئی، اور محترمہ سیما صاحبہ کے سوال کا جواب جس عالم دین نے دیا، اس کی تحریر سے جو کچھ محترم نے اخذ کیا اسے کتابی صورت میں شائع کر کے تقسیم کر رہے ہیں، ان کا بھی ذکر نہیں کیا، جبکہ نہ ان کی ان سے ملاقات ثابت ہے نہ ان سے۔ ان کی تحریر سے جو چیزیں اخذ کی ہیں حوالے کے طور پر بھی ان کا ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ کمزوری ہے اس فتوے کی بنیاد میں۔ چلیے جانے دیجئے، یہ ہم نے ایک اصولی بات کی ہے، لیکن اسے لوگ کس حد تک سمجھ پائیں گے اور کتنی اہمیت اس کو دیں گے یہ وقت ہی بتائے گا۔ مفتی رفیق قاسمی صاحب نے سب سے پہلے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحب کا علمی جغرافیہ پیش کیا ہے۔ موصوف کا کہنا یہ ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے ایم اے عربی پنجاب یونیورسٹی لاہور سے کی ہے اور حدیث سائنس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لندن کی گلاسگو یونیورسٹی سے حاصل کی ہے، جبکہ یہ لندن میں نہیں ہے، یہ دوسرے ملک میں ہے۔ بہرحال، اور اس کے بعد موصوف لکھتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی جو اسلامی علوم کے لحاظ سے کوئی قیمت نہیں رکھتی، غیر مسلم ممالک کی ان یونیورسٹیوں میں مستشرقین اسلامی تحقیق کے نام پر اسلامی احکام میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور دین اسلام میں تحریف کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سلسلہ انہوں نے عرصہ دراز سے شروع کر رکھا ہے۔ یہ ادارے در حقیقت اسلام میں تحریف کرنے والے افراد تیار کرنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں، لہذا گلاسگو یونیورسٹی سے اسلامی علوم کی ڈگری کسی بھی فرد کے مستند عالم ہونے کی دلیل نہیں، پس ڈاکٹر فرحت ہاشمی کوئی مستند عالمہ نہیں کہ ان کی باتیں کوئی قابل اعتماد ہوں۔ کتاب کے صفحہ 52 اور 53 پر مفتی صاحب محترم کی یہ عبارت موجود ہے جو ہم نے پڑھ کر سنائی ہے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ مفتی رفیق قاسمی صاحب نے اس پیراگراف میں جو کچھ فرمایا ہے وہ بہت خطرناک ہے اور معمولی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ پر بہت بڑا الزام لگایا ہے، اور ہم پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ شاہد ہے کہ یہ اتنا بڑا الزام ہے کہ مفتی صاحب محترم کو قیامت کے دن یقیناً اس کی جواب دہی کرنی ہوگی کہ انہوں نے ایک مسلمان، ایک عالمہ، ایک مبلغہ، ایک داعیہ جس کے سینے میں کتاب و سنت کا علم موجود ہے اور جس کے دروس کے ذریعے بے شمار خواتین ہدایت حاصل کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑ رہی ہیں، ان پر ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے ان پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ بھی انہی افراد میں سے ایک ہیں جنہیں اسلام مخالف لوگ اور یورپ میں قائم یونیورسٹیاں پیدا کرتی ہیں اور مسلمانوں کے درمیان غیر اسلامی افکار و نظریات پیدا کرنے کے لیے ان کو چھوڑتے ہیں۔ یعنی انہی افراد میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کو محترم مفتی صاحب نے شامل کر دیا ہے تاکہ عوام میں اس صالحہ، مومنہ اور عالمہ خاتون کے تعلق سے یہ غلط فہمی پیدا ہو جائے اور ان سے لوگ نفرت کا اظہار کرنے لگیں۔ ہمیں یقین ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ مفتی صاحب کی اس گمراہ کن عبارت سے انشاءاللہ کوئی بھی سلیم الطبع شخص،
کوئی پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان غلط فہمی کا شکار نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہماری گزارش ہے محترم مفتی رفیق صاحب سے کہ وہ اس الزام تراشی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کی جناب میں خلوص کے ساتھ معافی مانگیں، اور اگر انہیں اپنی اس تحریر پر اصرار ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں اس میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے، لیکن اس بات پر ہمارا یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یقیناً جواب دہ ہوں گے کہ انہوں نے ایک مومنہ پر بہت بڑا الزام لگایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ برطانیہ یا یورپ کی کسی یونیورسٹی میں اسلامی علوم حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے ایسی کون سی بات کہی ہے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو، محدثین کے مجموعی مسلک اور منہج کے خلاف ہو، ائمہ اربعہ میں سے یا ان کے شاگردوں میں سے یا ان کے بعد والے محدثین اور فقہا میں کسی کے اجماعی فیصلے کے خلاف ہو؟ ایسی کون سی بات ہے؟ کوئی بھی ایسی بات، کوئی ایسا عقیدہ، کوئی ایسا نظریہ محترمہ نے آج تک پیش نہیں کیا۔ یہ بڑی وضاحت و اختصار کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ مولانا مفتی رفیق قاسمی صاحب کی خدمت میں یہ عرض کر دینا بھی مناسب ہے کہ محترمہ کا تعلق ایک علمی خانوادے سے ہے۔ ان کے والد گرامی بھی اپنے وقت کے بڑے عالم تھے۔ ان کے شوہر نامدار ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب بھی عالم و فاضل شخصیت ہیں، اور انہوں نے اور ڈاکٹر صاحبہ نے ایک ساتھ پی ایچ ڈی کا مقالہ تیار کیا ہے، اس پر کام کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک بہت بڑی شخصیت اور بہت بڑے عالم دین مولانا عبد الغفار حسن رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ دہلی کے فارغ التحصیل تھے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے درمیان حدیث کی سند کے سلسلے میں چند افراد ہیں۔ ان کے اساتذہ حضرت میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے تھے، اور حضرت میاں صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ مولانا عبد الغفار حسن رحمانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث اور فن حدیث کے ماہر علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور موصوف جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں حدیث کے استاد رہے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے ان سے استفادہ کیا، اور ڈاکٹر صاحبہ کے پاس مولانا عبد الغفار حسن رحمانی کی جانب سے حدیث میں سند اجازہ موجود ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے سسر مولانا شمس الحق صاحب شیخ الحدیث، ان سے بھی ڈاکٹر صاحبہ نے علم حدیث میں استفادہ کیا، دینی علوم میں ان سے استفادہ کیا ہے۔ اسی طرح شام کے ایک بڑے عالم علامہ شیخ محمد سعید البدنجکی سے بھی موصوفہ نے علمی استفادہ کیا ہے۔ علوم تفسیر میں محترمہ ڈاکٹر صاحبہ نے اسلام آباد کی دعویٰ اکیڈمی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمود غازی صاحب سے استفادہ کیا۔ اسی طرح موصوفہ اسلام آباد کی اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں استاد کی حیثیت سے بھی کام کر چکی ہیں۔ بتائیے، جس خاتون کی علمی استعداد کا یہ حال ہو، اور وہ ایک علمی خانوادے سے جن کا تعلق ہو،
یعنی اپنے والد کی طرف سے بھی اور اپنی سسرال کی جانب سے بھی اب پورا ماحول ان کو دینی ملا، اسلامی ملا، اور علوم اسلامیہ کو انہوں نے بڑے جید علماء سے حاصل کیا، ان کے بارے میں اتنا بڑا الزام لگانا اور اس انداز کی غلط فہمی پیدا کرنا، یہ کون سی دینداری ہے، کون سی حق پسندی ہے، اور کون سی ہدایت کی تبلیغ اور دعوت ہے؟ اس لیے مفتی رفیق قاسمی صاحب کا محترمہ کا علمی جغرافیہ پیش کرنا نہایت ناقص معلومات پر مبنی ہے، جو کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی قرآن پاک کے ترجمے کے بعد خود سے اجتہاد کرنے کی دعوت دیتی ہیں کہ ہم قرآن کے اندر اپنی رائے سے تفسیر کریں۔ محترمہ ہاشمی کا یہ نظریہ انتہائی گمراہ کن اور خطرناک ہے، کیونکہ قرآن کے اندر اپنی رائے سے کچھ کہنا قطعاً جائز نہیں، اگرچہ رائے صحیح بھی ہو پھر بھی جائز نہیں، اس پر سخت وعید ہے۔ یہ بھی موصوف مفتی صاحب کا الزام ہے۔ کیا وہ بتا سکتے ہیں ان کے کسی خطاب سے، ان کی کسی تحریر سے، ان کی کسی کتاب سے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہو کہ قرآن کریم کی تفسیر اپنی رائے سے کی جائے؟ یہ سراسر الزام تراشی ہے، جھوٹ ہے، کذب بیانی ہے۔ یہ یقیناً اللہ رب العالمین کے یہاں موصوف کو جواب دہی کرنی ہے۔ یہ نمبر بھی اور یہ بات بھی موصوف کی غلط ہے اور قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد اور بھی کچھ چیزیں مفتی صاحب نے لکھی ہیں جو قابل التفات نہیں ہیں، غیر ضروری چیزیں ہیں۔ مفتی صاحب کا کہنا یہ ہے، کچھ مسائل انہوں نے لکھے ہیں کہ محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ یہ کہتی ہیں، یہ کہتی ہیں، یہ کہتی ہیں۔ موصوف نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا نمبر ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی اپنی رائے سے قرآن پاک کی تفسیر کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ اس کے سلسلے میں ہم ابھی عرض کر چکے ہیں کہ قطعی جھوٹ ہے، الزام تراشی ہے، اور مفتی رفیق صاحب کو انشاءاللہ قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا مفتی رفیق صاحب لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا نظریہ یہ ہے کہ نماز اگر فوت ہو جائے تو ان کی قضا نہیں بلکہ صرف توبہ کافی ہے، جبکہ حدیث رسول سے ثابت ہوتا ہے کہ فوت شدہ نمازوں کی قضا ضروری ہے۔ اس کے بعد موصوف نے بخاری شریف کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ اس مسئلے کے سلسلے میں عرض ہے کہ مفتی رفیق صاحب نے جو ایلیگیشن لگایا ہے محترمہ ڈاکٹر صاحبہ پر، یہ واضح نہیں ہے، یہ واضح نہیں ہے، کیونکہ فوت شدہ نمازوں کی دو قسمیں ہیں عام طور پر۔ ایک تو یہ کہ آپ نماز پڑھنا بھول جائیں، نماز کا وقت نکل جائے کسی وجہ سے، یا آپ سو جائیں۔ جو شرعی عذر ہیں ان کی بنا پر نماز اگر چھوٹ جاتی ہے تو جب بھی آپ اگر نیند میں ہیں، سونے کی وجہ سے نماز فوت ہوئی ہے، جب بھی بیدار ہوں تو پہلے نماز ادا کریں۔ اس کا کوئی منکر نہیں ہے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی اس کا انکار نہیں کرتی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کہیں پھنس گیا ہے، کہیں ایسی جگہ ہے جہاں نماز پڑھنے کے امکانیات نہیں ہیں، اور وہ وہاں سے نکلتے نکلتے ایسے وقت میں آیا کہ نماز کا وقت فوت ہو گیا، تو اسے چاہیے کہ پہلی فرصت میں نماز ادا کرے۔ اس کا بھی کوئی منکر نہیں ہے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے اس کا کبھی انکار نہیں کیا۔ اسی طرح آدمی اگر کہیں بھول گیا، نسیان ہو گیا اس کو، اور جیسے ہی اس کو یاد آیا کہ ارے نماز تو رہ گئی، نماز پڑھ نہیں پایا ہوں، فوراً نماز ادا کرے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحبہ بھی اس کا انکار نہیں کرتی۔ انہوں نے جس بات کا انکار کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو عام طور پر لوگوں کے درمیان قضاء عمری کے نام سے نمازیں پڑھنے کا سلسلہ ہے، اس کا انہوں نے انکار کیا ہے، اور اس کا انکار بہت سارے علماء اسلام کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ اکیلی نہیں ہیں۔ اور اس بات پر بہت ٹھنڈے دل سے آپ غور کر لیجئے کہ ایک آدمی تو وہ ہے کہ جس کی نماز کسی شرعی عذر کی وجہ سے فوت ہو گئی، وہ جب بھی اس عذر سے باہر آیا تو اس نے نماز ادا کر لی اور اسے نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔
لیکن ایک آدمی کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے، اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، اور وہ عمدن جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا، اور اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ 60 سال 50 سال 40 سال کی عمر میں کتنے سالوں تک اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، کوئی حساب اس کے پاس نہیں ہے، درمیانی میں کبھی 1-2 نماز پڑھ لی، کبھی جمعے کی نماز ادا کر لی، کبھی بالکل غائب ہے، تو ایسے آدمی کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایسا آدمی توبہ کرے، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے، اور پھر نمازوں کی پابندی اختیار کرے، پابندی سے نماز کی ادائیگی کرے۔ بتائیے ایسا شخص جس کے پاس نمازوں کا کوئی حساب نہیں، کوئی کیلکولیشن نہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کتنے سالوں کی نمازیں ہیں، اسے نماز پڑھنے کا حکم دینا کہ وہ حساب لگائے اور 20 سال اور 30 سال اور 50 سال کی نمازیں پڑھتا رہے، یہ حکم کس حدیث میں ہے؟ اس کے لیے دلیل پیش کریں مفتی صاحب کہ یہ حکم کس حدیث میں ہے۔ مفتی صاحب نے جو حدیث پیش کی ہے بخاری شریف کے حوالے سے، وہ اس مسئلے سے متعلق نہیں ہے، وہ اس مسئلے سے متعلق ہے، اور حدیث کے الفاظ من نسیہ، جو بھول گیا، خود مفتی صاحب نے جو حدیث بیان کی ہے ترجمہ بھی کیا ہے، جو شخص نماز کو بھلا دے اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، یعنی جو آدمی بھول گیا نماز پڑھنا، یاد آتے ہی نماز ادا کرے۔ لیکن جس نے جان بوجھ کر، یعنی بھولا ہی نہیں، وہ اسے معلوم ہے کہ اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہے، اور وہ مسلسل نمازیں چھوڑتا رہا عمدن جان بوجھ کر، اس کے لیے قضا کیسی؟ اس کے لیے تو معافی ہے، اس کے لیے سچی توبہ ہے، وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور آئندہ نمازوں کی پابندی کرے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہوگا جس کو بنیاد بنا کر اور اس مسئلے کی صحیح پوزیشن کو واضح نہ کر کے مفتی صاحب نے 1 نمبر اپنی کتاب میں بڑھا دیا ہے۔ اسی طرح نمبر 3 پر لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر فرحت کا کہنا ہے کہ اشراق کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں، جبکہ اشراق کی نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اشراق کی نماز یا صلاۃ الضحیٰ جسے ہم چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ مولانا مفتی رفیق صاحب پر لازم ہے کہ وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کوئی کلپ سنوائیں یا ان کی کوئی تحریر دکھائیں جس میں انہوں نے نماز اشراق کا یا اشراق کی نماز کا انکار کیا ہو۔ 4 نمبر پر مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ اجماع امت سے ہٹ کر ایک نئی راہ اختیار کر رہی ہیں۔ ہم محترم سے بہت ادب کے ساتھ عرض کریں گے کہ اجماع امت کیا صرف فقہ حنفی کی پابندی کا نام ہے؟ حنفی مکتب فکر کے مطابق عقیدہ اور عمل رکھنے کا نام ہے، یا اجماع امت تمام علماء اور تمام ائمہ کے اجماعی فیصلے کا نام ہے؟ اگر کوئی شخص حنفی مکتب فکر کو تسلیم نہیں کرتا، فقہ حنفی کو قبول نہیں کرتا، تو کیا وہ اجماع امت کا مخالف ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ فقہ حنفی کے مخالف کو یا فقہ حنفی سے اتفاق نہ رکھنے والوں کو اجماع امت کا مخالف کہا جائے۔ اگر یہ اجماع امت کی مخالفت ہے تو پھر سارے شافعی، سارے مالکی اور سارے حنابلہ سب اجماع امت کے منکرین میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ تو بہت ناانصافی کی بات ہے، اور یہ محترم کی کھلی ہوئی دھاندلی ہے۔ جہاں تک بڑی جماعت کی پیروی کا تعلق ہے تو بڑی جماعت کی پیروی کا معنی یہ ہے کہ دیوبندیوں کی پیروی کی جائے۔ دیوبندیوں سے زیادہ تو بریلوی ہمارے ملک میں ہیں۔ بریلوی اس حدیث کو بیان کریں کہ حدیث میں آیا کہ بڑی جماعت کی پیروی کرو، تو آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ آپ سے بڑی جماعت ان کی ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، تینوں ملکوں کو ملا لیجئے تو بڑی جماعت بریلویوں کی ہے، آپ سے زیادہ ان کی تعداد ہے۔ تو وہ اگر اس حدیث کو بیان کریں کہ بڑی جماعت کی پیروی کرو اس لیے کہ جو شخص جماعت سے علیحدہ ہوا وہ علیحدہ جہنم میں جائے گا، تو بریلویوں کو آپ کیا جواب دیں گے؟ اسی طرح انڈونیشیا، ملیشیا میں شوافے کی تعداد بہت زیادہ ہے، آپ ان کے مقابلے بالکل آٹے میں نمک ہیں۔ تو اگر شافعی اس حدیث کو بیان کر کے
آپ سے کہے کہ صاحب بڑی جماعت کی پیروی کریں، آپ جماعت سے الگ ہیں اور آپ جہنم میں علیحدہ جائیں گے، ان کو کیا جواب دیں گے آپ؟ ایران میں 98-99% شیعہ ہیں اور اہل سنت کی تعداد وہی وہاں بھی آٹے میں نمک کی برابر ہے۔ اگر وہ اس حدیث کو جو آپ کی پیش کردہ ہے، ہم اس کی سند پر اس وقت بحث نہیں کر رہے ہیں، اس حدیث کو پیش کر کے وہ آپ سے کہیں گے بڑی جماعت میں شامل ہو جائیے، آپ انہیں کیا جواب دیں گے؟ تو بھائی یہ باتیں اور یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ ایک مفتی اس طرح کی کمزور باتیں کرے اور عوام کو گمراہ کرے ہدایت کے نام پر، یہ بڑی عجیب صورتحال ہے۔ اسی طرح مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی اوابین کی نماز کی کوئی حیثیت تسلیم نہیں کرتی، اور اس کے بعد مفتی صاحب نے ترمذی کی ایک حدیث نقل کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص نے مغرب کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھی کہ ان کے درمیان کوئی غلط بات نہیں کی تو اس کے لیے 12 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ مفتی صاحب محترم سے گزارش ہے کہ انہوں نے ترمذی سے واقعی اللہ کو شاہد جان کر، اللہ کو گواہ بنا کر وہ یہ بتائیں کہ انہوں نے ترمذی شریف سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اگر انہوں نے ترمذی سے اس حدیث کو براہ راست نقل کیا ہے اور کسی کتاب سے نقل نہیں ماری ہے، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد، یہ میرے ہاتھ میں علامہ ناصر الدین البانی کی ضعیف ترمذی ہے جس میں انہوں نے ترمذی کی ضعیف حدیثوں کو جمع کیا ہے، اس میں علامہ ناصر الدین البانی اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد جو مفتی صاحب نے نقل کی ہے اپنی اس کتاب کے صفحہ 56 پر، علامہ البانی لکھتے ہیں ضعیف جدا، اور یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے اور التعلیق الرغیب میں بھی ہے، ضعیف الجامع الصغیر میں بھی انہوں نے بیان کی ہے۔ ضعیف جدا اس حدیث کے بارے میں بیان کیا ہے علامہ ناصر الدین البانی نے۔ محترم رفیق قاسمی صاحب پر لازم ہے کہ وہ اس حدیث کا صحیح ہونا، سندن صحیح ہونا یا حسن ہونا ثابت فرمائیں، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر فرحت ہاشمی پر الزام تراشی کریں۔ اس کے علاوہ اوابین کی نماز کی حقیقت کیا ہے؟ اوابین کی نماز کون سی ہے؟ اگر آپ نے صحیح مسلم کا مطالعہ کیا ہوتا اور صحیح معنی میں دورہ حدیث کیا ہوتا اور حدیث کو کسی اہل حدیث ادارے میں آپ نے پڑھا ہوتا تو آپ یہ غلط بیانی نہ فرماتے۔ اوابین، صلاۃ الاوابین صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، صحیح ابو عوانہ میں، صحیح ابن خزیمہ میں، جس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ نماز ہے جسے ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ چاشت کی نماز کو صلاۃ الاوابین کہا گیا ہے، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے کیونکہ مسلم میں ہے اور حدیث کی دیگر دوسری کتابوں میں ہے، جس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اوابین کی نماز کون سی ہے؟ وہ نماز ہے جسے ہم عرف عام میں چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ مغرب کے بعد پڑھی جانے والی 6 رکعتوں کا کوئی ثبوت کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، اور وہ حقیقت میں صلاۃ الاوابین نہیں ہے۔ صلاۃ الاوابین اگر کوئی نماز ہے تو وہ زوال سے پہلے اور اس وقت جب سورج اپنی اچھی تمازت پر ہو اور ریت میں پیر جل رہے ہو، یعنی جو چاشت کی نماز کا وقت ہے وہی نماز صلاۃ الاوابین ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کی حقیقت واضح ہو گئی، اور مفتی صاحب کا الزام قطعی طور پر مسترد ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا نظریہ ہے کہ عورت دین کی دعوت کے لیے بغیر محرم کے بھی سفر شرعی پر جا سکتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اور مفتی صاحب موصوف نے بخاری شریف کے حوالے سے جو حدیث نقل کی ہے، حدیث اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، اور ہمارا ذاتی رجحان بھی یہی ہے کہ عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ خاص طور پر حج کا سفر بھی عورت کے لیے بغیر محرم کرنا درست نہیں ہے، ہمارا ذاتی رجحان یہی ہے۔
لیکن ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے جو موقف اختیار کیا ہے کہ اگر عورتوں کی کوئی جماعت جس میں بڑی تعداد میں عورتیں ہوں اپنے محرموں کے ساتھ سفر کر رہی ہوں اور کوئی عورت ان کے ساتھ حج پر جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہے، یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا اکیلے موقف نہیں ہے، بلکہ عقد الجید یہ میرے ہاتھ میں ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شاہ صاحب نے اس مسئلے پر اپنی اس کتاب کے یہ پاکستان سے شائع ہوئی ہے اور ڈاکٹر محمد میاں صدیقی نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کے صفحہ 132 پر شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر کے لیے نہ نکلے، اس حدیث کو یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے۔ الہدا میری اپنی خوش قسمتی ہے کہ ادارے کا نام تو میں نے بہت سنا ہوا تھا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ان کی اہلیہ یہاں آنا شروع ہوئی تو ان میں بڑی تبدیلی آئی، تو اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ سبحان اللہ، اللہ کرے اسلام آباد کی گلی گلی میں ایسے ادارے کھل جائیں۔ تو انہوں نے نماز بھی شروع کر دی، پردہ بھی شروع کر دیا اور بالکل زندگی چینج ہو گئی۔ تو میں تو اس وقت آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، حالانکہ نہ میں نے آپ میں سے نہ میں کسی کو جانتا۔ انہوں نے مجھے کہا، میں کل سے انہوں نے مجھے تھکا دیا، مردوں میں تو کام بھی ہو رہا ہے، مدرسے بھی چل رہے ہیں، لیکن عورتوں میں بہت تھوڑا کام ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ کامیاب کرے اور زیادہ آگے بڑھائے۔ ان چند ایک چیزوں کو اگر اور زیادہ کر ہی رہے ہوں گے اور ریاض کریں گے، یہاں پڑھ گئی ماشاء اللہ جی، اچھا ماشاء اللہ۔ تو اس طرح اللہ کا فضل ایسے لاہور میں بھی کام شروع ہو چکا ہے، تو اس میدان میں ضرورت بہت ہے، اللہ کرے ہر جگہ یہ ادارے قائم ہو جائیں تاکہ ہماری عورتوں کو بھی پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ بہرحال بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو بہت سی بچیاں سے گزری پردے میں، میں نے کہا اسلام آباد میں تو کبھی اتنی نظر ہی نہیں آئی پردے والی، یہ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی الہدا سے کی یہ بچی ہیں۔ تو اس وقت بھی بڑی دعا دل سے نکلی۔ ایک واقعہ تو میں اپنے ایک دوست کے گھر میں دیکھ سکتا ہوں، پھر وہاں دیکھا، میں نے کہا یا اللہ، تو ہر بچی کو ایسا کر دے اور ہر عورت کو یہ لباس دے دے تو آج ہی کیا ساری دنیا ٹھیک ہو جائے، کیونکہ دنیا میں عورتیں زیادہ ہیں، مرد کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مسائل کو قبول فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تو اس ادارے کو قبول فرما اور اس میں پڑھنے والوں کو اخلاص نصیب فرما، پڑھانے والوں کو اخلاص نصیب فرما۔ اے میرے مالک، تو علم کا نور بھی نصیب فرما اور علم کی صفات بھی نصیب فرما اور علم پہ عمل بھی نصیب فرما اور اس علم کو پوری دنیا میں پہنچانے کے عزائم اور ارادے بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو تو نے اپنے فضل و کرم سے اس چیز کو وجود بخشا، یا اللہ آج پوری امت اس کی بڑی محتاج ہے، تو ہر شہر میں ایسے اداروں کو زندہ فرما دے، ایسے مخلصین کو تو اس کے لیے استعمال فرما لے۔ یا اللہ ہم تیرے حبیب کی امت کی عورتیں یا اللہ آج دین سے بھی دور ہیں اور تیری ذات سے بھی دور ہیں، یا اللہ ہمیں ایسے اداروں کی جگہ جگہ ضرورت ہے، تو اس کو جگہ جگہ وجود عطا فرما اور اس کی طرف امت کا رجوع عطا فرما اور علم کی فضاؤں کو زندہ فرما اور عمل کی فضاؤں کو زندہ فرما اور تبلیغ و دعوت کی فضاؤں کو زندہ فرما۔ سارے عالم کے باطل کو توڑ دے، سارے عالم کے باطل کو توڑ دے۔ یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، علم اور عمل میں جوڑ پیدا فرما، آخرت کے ذوق اور شوق پیدا فرما، جنت کا شوق عطا فرما، جہنم کا خوف عطا فرما، دنیا کی بے رغبتی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کی صحیح فہم، بصیرت، سمجھ عطا فرما، تکبر سے بچا، عجب سے بچا، خود بینی سے بچا، خود پسندی سے بچا۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا انك على كل شيء قدير۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء ونسألك خير الدنيا والآخرة یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ صاحب بمقام الہدا انٹرنیشنل اسلام آباد میں بیان فرما رہے تھے، موضوع تھا الہدا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، ہم نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے خلاف جو فتویٰ
دہلی کے مختلف علاقوں میں تقسیم ہو رہا ہے مفتی رفیق صاحب کا، اس کا جائزہ لیا ہے۔ ایک حصہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر چکے ہیں، آج اسی سلسلے کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ ہم نے گفتگو کے پہلے حصے میں مفتی صاحب کی طرف سے بیان کیے گئے اس مسئلے کی وضاحت کی تھی کہ مغرب کے بعد صلاۃ اوابین کی نماز کا ڈاکٹر صاحبہ انکار کرتی ہیں۔ ہم نے اس تعلق سے کچھ وضاحت کی تھی، اسی مسئلے کی مزید وضاحت آج ہم اپنی اس دوسری گفتگو میں کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے ترمذی شریف کے حوالے سے جو حدیث بیان کی ہے، ہم نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف جدہ قرار دیا ہے، اور ترمذی شریف میں بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر تبصرہ کیا ہے، جسے مفتی صاحب نے جو بظاہر بڑے حق پسند ہیں اور ہدایت کی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، اس تبصرے کو ذکر نہیں کیا۔ میرے پاس یہ ترمذی شریف موجود ہے، اور ترمذی شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 435۔ حدیث جو مفتی صاحب نے ذکر کی ہے وہی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرۃ حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث زید بن الحباب عن عمر بن ابی خثعم۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث ابو ہریرہ کو ہم صرف حدیث زید بن حباب کے واسطے سے ہی جانتے ہیں، اور یہ حدیث غریب ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، قال وسمعت محمد بن اسماعیل یقول عمر بن عبد اللہ ابن ابی خثعم منکر الحدیث وضعفہ جدا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے یہ سنا، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں خثعم منکر الحدیث ہے، اور یہ حدیث بہت سخت ضعیف ہے، وضعفہ جدا۔ اب بتائیے آپ کہ جس حدیث میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعات پڑھنے کا ذکر ہے، اور اسے مفتی صاحب نے اور ان کے حلقے کے تمام لوگ ان 6 رکعتوں کو، ان نوافل کو نماز اوابین کا نام دیتے ہیں، یہ سخت ضعیف روایت ہے جو ناقابل عمل ہے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے اسی بات کی وضاحت کی ہے اپنے درس میں، اور ان نوافل کے بارے میں فرمایا کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ ہم نے اوابین کے سلسلے میں بتایا تھا اپنی پہلی گفتگو میں کہ صحیح مسلم میں نماز اوابین کا ذکر ہے، اور نماز اوابین وہ نماز ہے جو زوال سے پہلے دوپہر کے وقت میں جب دھوپ تیز ہو اور ریت تپنے لگے، اس وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، جو نوافل ہیں، ان کو اوابین کہتے ہیں۔ امام مسلم کی صحیح مسلم میرے ہاتھ میں ہے، جس میں یہ باب منعقد کیا گیا ہے، باب صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال۔ اوابین کی نماز کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچوں کے پیر جلنے لگے۔ اور اس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 2 حدیثیں اس باب میں لائے ہیں، جس میں فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو چاشت کے وقت نماز پڑھتے دیکھا تو کہا، ہاں یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز اس وقت کے بجائے ایک اور وقت میں، اس وقت کے بجائے ایک اور وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوابین کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب گرمی سے اونٹ کے دودھ چھڑائے جانے والے بچوں کے پیر جلنے لگتے ہیں۔
حدیث کے الفاظ یہ ہیں فقال اما لقد علموا ان الصلاة في غيره هذه الساعة افضل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة الاوابین حين ترمض الفصال۔ اسی طرح دوسری حدیث میں بھی یہی الفاظ بیان کیے گئے ہیں۔ تو صحیح مسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صلاۃ اوابین مغرب کے بعد کی نماز نہیں بلکہ اس وقت کی نماز ہے زوال سے پہلے دوپہر کے وقت میں، کہ جب اتنی تیز تپش ہو جاتی ہے کہ اونٹ کے بچے کے پیر ریت میں جلنے لگے۔ تو ہم نے اس مسئلے کی وضاحت کر دی ہے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے خلاف مفتی صاحب کا یہ الزام بھی مسترد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی عورتوں کو باجماعت نماز کی ترغیب دیتی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا خیر فی جماعت النساء، عورتوں کی جماعت میں کوئی خیر نہیں۔ طبرانی کے حوالے سے، معجم الاوسط طبرانی کے حوالے سے مفتی صاحب نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، اور انہوں نے اصل کتاب سے بیان نہ فرما کر عورتوں کی نماز کے تعلق سے ان کے پاس کوئی کتاب ہوگی اس کے حوالے سے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ مفتی صاحب کا یہ مسئلہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ طبرانی کے حوالے سے جو حدیث موصوف نے بیان کی ہے بھی ضعیف روایت ہے۔ مفتی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سنداً صحیح ثابت فرمائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحیح سندوں کے ساتھ عورتوں کی امامت کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ بلا وجہ مفتی صاحب اور ان کے حلقے کے لوگ عورتوں کو نماز پڑھانا مکروہ قرار دیتے ہیں، جو کسی بھی طرح صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں اس تعلق سے موجود ہیں۔ حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں عورتوں کی امامت فرماتی تھیں۔ ابو داود میں روایت موجود ہے، اور ابو داود میں باب امامت النساء کے نام سے مستقل ایک باب موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ عورت امامت کراتے وقت صف کے درمیان میں کھڑی ہو، یعنی مردوں کی طرح امام بن کر صف سے آگے بڑھ کر کھڑی نہ ہو۔ مصنف عبد الرزاق اور دار قطنی میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ میں روایت ہے کہ آپ نے عورتوں کو مردوں کی امامت کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی عورتیں مردوں کی امامت نہیں کر سکتیں۔ عورتوں کے لیے مردوں کی امامت جائز نہیں ہے، لیکن عورت کی امامت کر سکتی ہے اپنے گھر میں، اگر اس کے گھر میں عورتیں جمع ہو جائیں اور وہاں وہ عورتوں کی امامت کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر ہی میں عورتوں کی امامت فرماتی تھیں۔ اسی طرح اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ وہ عورتوں کی امامت کراتی تھیں، اور اپنے گھر میں نماز تراویح کی بھی امامت کرائی ہے انہوں نے، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ تو اس تعلق سے جو بات محترم نے بیان کی ہے وہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ شرح وقایہ کا اردو ترجمہ، شرح وقایہ فقہ حنفیہ کی کتاب ہے، یہ اس کا اردو ترجمہ السقایہ علی شرح الوقایہ جزء اول میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ ترجمہ دارالعلوم دیوبند کے ایک فاضل مولانا محمد غریب اللہ مسرور صاحب نے کیا ہے، جو صادق بک ڈپو جامع مسجد سے شائع ہوا ہے۔ یہ 2 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ فصل فی الجماعہ، جماعت سے نماز پڑھنے کا بیان، یا نماز با جماعت کا باب اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے ابتدا میں اپنے مسلک کو بیان کیا ہے کہ جس طرح فقط عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، اور اگر عورتوں نے جماعت کی تو امام ان کے بیچ میں کھڑا ہو جائے، یعنی امامت عورت کر سکتی ہے لیکن اسے وہ مکروہ قرار دے رہے ہیں۔ اس مسئلے کی جو نیچے تعلیق انہوں نے لکھی ہے، جو شرح کی ہے، اس میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا ہے،
اور بیان کرتے کرتے سچائی یہ ہے کہ حقیقت اپنے آپ کو منوا لیتی ہے۔ بیان کرتے کرتے وہ یہ لکھ گئے ہیں آخری لائن میں کہ احادیث میں اگرچہ اجازت ہے اور عورتوں کی جماعت ثابت ہے، یہ اعتراف کر رہے ہیں۔ اب غور فرمائیں آپ کہ احادیث میں اگرچہ اجازت ہے اور عورتوں کی جماعت ثابت ہے، لیکن اس زمانے میں فساد کا اندیشہ نہ تھا اور موجودہ دور میں فساد کا اندیشہ زیادہ ہے، لہذا گھر ہی میں نماز پڑھنا ان کے لیے افضل ترین بات ہے۔ ذرا غور فرمائیں آپ کہ عورتیں گھر میں جمع ہو کر کسی ایک عورت کی امامت میں جو ان کے بیچ میں کھڑی ہو، یہ مسئلہ حدیث سے ثابت ہے، اور اس بات کا اعتراف بھی یہ دیوبندی عالم فرما رہے ہیں اپنے اس حاشیے میں جو شرح وقایع پر انہوں نے لکھا ہے اردو میں۔ اس کے باوجود بھی، اس بات کو تسلیم کرنے کے باوجود بھی پھر اس عمل کو مکروہ قرار دینا اور بلا وجہ اس طرح کے خدشات از خود پیدا کرنا کہ وہ فتنوں کا دور نہیں تھا، آج فتنوں کا دور ہے۔ ارے بھائی، گھر میں نماز پڑھنے میں کون سا فتنہ ہو رہا ہے؟ اور مساجد میں بھی اگر خواتین نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں تو جہاں جہاں بھی خواتین نماز پڑھنے پہنچتی ہیں ان کے لیے الگ باقاعدہ پردے کا انتظام ہوتا ہے، ان کا وضو خانہ الگ ہے، ان کا استنجا خانہ الگ ہے، اور پورے یورپ میں، پورے عرب میں، خلیج میں، پوری دنیا میں جو مساجد بنائی جاتی ہیں اور مساجد موجود ہیں، بے شمار مساجد، ان میں عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کا باقاعدہ انتظام ہے۔ یہ کبھی کبھی بعض مسائل میں جمہور علماء اور جمہور کی مخالفت اور اجماع امت کی مخالفت کے بڑے بھاری الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں یہ خود جمہور کے مخالف ہیں۔ غالب اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ عورتیں اگر مسجد میں جا کر نماز پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے جائز ہے، درست ہے، جا سکتی ہیں۔ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے بنسبت مسجد کے، اس کے ہم قائل ہیں، اسے تسلیم کرتے ہیں۔ اسی لیے 5 وقت عورتوں کو مسجد میں نہیں بلایا جاتا، اور نہ ہی 5 وقتہ نمازوں میں عورتوں کا مسجد میں حاضر ہونا ضروری ہے، جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ان کے لیے افضل ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز ادا کریں، لیکن اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو مسجد میں جا کر نماز ادا کر سکتی ہیں۔ پوری دنیا میں اس کا انتظام موجود ہے۔ مفتی صاحب محترم نے اگلا مسئلہ یہی بیان کیا ہے، اور اس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اس کو بیان کر کے اور اسے بطور دلیل پیش کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ عورتوں کو مسجد میں جانے کی ترغیب دیتی ہیں، جبکہ اما عائشہ نے بیان کیا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو جو عورتوں نے پیدا کیا ہے تو ان کو یقیناً مسجد سے روک دیتے۔ میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خیال ضرور بیان کیا اس روایت میں، لیکن عورتوں کو روکا نہیں اور خود بھی نہیں رکی۔ کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین کو مسجد میں جانے سے روکا ہو، یا مسجد میں خواتین کے دروازے کو بند کرا دیا ہو۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے برسوں بعد تک زندہ رہیں، حیات رہیں، اور بہت زمانہ انہوں نے دیکھا ہے، لیکن اس دور سے لے کر آج تک حرمین شریفین میں عورتوں کا داخلہ بند نہیں ہوا ہے۔ مسجد نبوی میں مستقل برابر عورتوں کے نماز پڑھنے کے لیے الگ دروازے، الگ جگہ مخصوص ہے۔ نماز تراویح کے سلسلے میں لوگ بہت مثال دیتے ہیں حرمین کی، لیکن وہاں عورتیں جو باجماعت نماز ادا کرتی ہیں اس کے بارے میں اس مسئلے پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، اور اس میں حرمین کا حوالہ نہیں دیا جاتا ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اظہار خیال ضرور ہے اس حدیث میں جو بخاری کے حوالے سے مفتی صاحب نے بیان کی ہے، لیکن خود اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی کسی خاتون کو مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روکا، اور نہ خود وہ رکیں۔ وہ بھی مسجد میں باجماعت نماز ادا فرماتی رہیں، اور بقیہ صحابیات بھی جب ان کو موقع ملتا مسجد میں حاضر ہوتی، جمعہ میں حاضر ہوتی اور آ کر نماز ادا کرتی۔ اور یہ سلسلہ خیر القرون سے لے کر اور آج تک پورے عالم اسلام میں قائم و دائم ہے۔ بر صغیر کی
دیوبندی اور بریلوی مساجد میں ضرور عورتوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے. ہاں، عورتیں تعویذ لینے کے لیے امام کے صاحب کے حجرے میں ضرور حاضر ہو سکتی ہیں، تب ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے. عورتیں اور دوسرے کاموں کے لیے باہر جا سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے. کہیں کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوتا ہے. فتنہ اگر ہوتا ہے تو ان کو عیدین کی حاضری میں فتنہ نظر آتا ہے، مساجد میں حاضری میں فتنہ نظر آتا ہے، لیکن تعویذ گنڈا لینے کے لیے عورتیں مسجد میں آتی ہیں تب کوئی فتنہ نہیں ہوتا، جبکہ اس کے پیچھے بہت سے اسکینڈل سامنے آ چکے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی سمجھ دے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اس طرح کے علماء کو بھی اللہ ہدایت دے جو شریعت کے نام پر اور ہدایت کے نام پر گمراہی کی دعوت دیتے ہیں. اسی طرح مفتی صاحب لکھتے ہیں نمبر 9 میں کہ محترمہ فرحت ہاشمی تقلید کو علی الاطلاق شرک بتاتی ہیں، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ترجمہ: اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور تم میں سے جو اہل امر ہیں یعنی علماء. مفتی صاحب موصوف نے تقلید کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب پر جو الزام لگایا ہے یا ان پر جو چارج لگایا ہے یہ بھی درست نہیں ہے. علی الاطلاق کوئی بھی پڑھا لکھا شخص اور دین میں بصیرت رکھنے والا شخص علی الاطلاق تقلید کو شرک نہیں کہتا ہے. تقلید کی مختلف قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم شرک ہے، اور اس کی تفصیل جاننی ہو تو مفتی صاحب تو ماشاءاللہ عالم دین ہیں، مفتی ہیں. قرآن مجید میں اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، اس آیت کی تفسیر میں پڑھ لیں کہ علماء نے کیا لکھا ہے. یہاں جو آیت مفتی صاحب نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے رد میں پیش فرمائی ہے، یہ آیت تو خود تقلید کا رد کرتی ہے. اس آیت کو تقلید کی دلیل میں پیش کرنا یہ بہت عجیب صورتحال ہے. یہ آیت تو تقلید کا رد کر رہی ہے. آیت میں کہا گیا اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اولی الامر سے مراد خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین اور مسلمانوں کے خلفاء ہیں، اور مفسرین نے علماء، مجتہدین اور فقہاء، محدثین کو بھی اس میں شامل کیا ہے. ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن علماء، مجتہدین، محدثین، فقہاء اور خلیفۃ المسلمین کی اطاعت تابع ہے اللہ کی اطاعت کے، تابع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے. اور اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ تمام تقلیدی بندشوں کو توڑ دیتا ہے، اور تقلید کے اس مسئلے پر بہت بڑی ضرب لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، کسی بھی شے میں، معمولی سے معمولی چیز میں بھی اختلاف ہو جائے، تو اسے لوٹا دو اللہ کی طرف، اسے لوٹا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہ تقلید کا رد ہے کہ اگر آپ کسی عالم کی، کسی مجتہد کی، کسی فقیہ کی بات تسلیم کر رہے ہیں اور اختلاف ہو جاتا ہے، تو اختلاف کی صورت میں کیا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو یہ آیت تو تقلید کا رد کرتی ہے، نہ کہ تقلید کی تائید. اس کے بعد مفتی صاحب نے 10ویں نمبر پر لکھا ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی عورتوں کو بحالت ناپاکی قرآن کو چھونے کی اجازت دیتی ہیں. یہ بات مفتی صاحب کی سراسر کذب بیانی، غلط بیانی اور جھوٹ ہے. کوئی بھی شخص جسے شریعت کا علم ہوگا، دین کا علم ہوگا، وہ ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کو چھونے کی اجازت نہیں دے سکتا. مسئلہ کیا ہے جسے مفتی صاحب نے اس انداز میں بیان کیا ہے تاکہ لوگ ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے نفرت کریں اور ان کے خلاف ہو جائیں اور ان سے دوری اختیار کر لیں. مسئلہ یہ ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت کیا قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے.
ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ اور دیگر بہت سارے علماء امت اس بات کے قائل ہیں کہ حیض اور نفاس والی عورت قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے زبانی، وہ چھو نہیں سکتی ہے۔ اگر چھونا چاہتی ہے تو اسے اپنے ہاتھ پر غلاف چڑھانا ہوگا، اپنے ہاتھ پر لفافہ چڑھا کر، کوئی کپڑا چڑھا کر یا غلاف چڑھا کر یا دستانے چڑھا کر وہ قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔ ان چیزوں کے استعمال کیے بغیر ننگے ہاتھ سے حیض و نفاس کی حالت میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، لیکن قرآن پڑھ سکتی ہے۔ اب اس سلسلے میں بہت زیادہ تفصیل میں نہ جا کر اختصار کے ساتھ صرف اتنا بیان کروں گا کہ یہ میرے ہاتھ میں فتاوی اسلامیہ ہے، جس میں سعودی عرب کے مفتیان کرام کے فتاوی جمع ہیں، جس میں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن الجبرین، ان حضرات کے فتاوی اس میں شامل ہیں۔ ایک سوال ہے، کیا حائضہ کے لیے عرفہ کے دن دعاؤں کی کتابوں کا پڑھنا جائز ہے، جبکہ ان کتابوں میں قرآنی آیات پر مشتمل دعائیں بھی ہوتی ہیں؟ یعنی اگر کوئی عورت عرفات کے میدان میں حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے حاضر ہے اور وہ حائضہ ہے تو کیا وہ دعائیں پڑھ سکتی ہے؟ جواب، حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے مناسک حج کے سلسلے میں لکھی ہوئی دعاؤں کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ صحیح قول کے مطابق، بہت غور سے سنیں، بلکہ صحیح قول کے مطابق قرآن مجید پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایسی صحیح اور صریح نص موجود نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ حیض اور نفاس والی عورت کے لیے قرآن مجید پڑھنے کی ممانعت ہے۔ ممانعت صرف اس مرد اور عورت کے لیے ہے جن پر غسل فرض ہو جاتا ہے، یعنی میاں بیوی صحبت کر لیتے ہیں تو ان دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں دونوں کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کسی طرح جائز نہیں ہے، لیکن حیض و نفاس والی عورت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز اور درست ہے۔ یہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ اب میرا مفتی صاحب سے کہنا یہ ہے کہ اگر اس مسئلے کو بیان کر کے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ گمراہی پھیلا رہی ہیں تو آپ شیخ ابن باز، جو سعودی عربیہ کے مفتی اعظم رہے ہیں اور وہاں کے کبار علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور حیات کبار العلماء کے وہ رئیس رہ چکے ہیں، دارالافتاء کے رئیس تھے، ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ کیا ان کے بارے میں بھی یہی کہیں گے کہ وہ گمراہی پھیلا کر گئے ہیں؟ اگر ہمت ہے تو ان کے بارے میں فتویٰ دیں، اس غریب کے بارے میں بیچاری ایک خاتون کے پیچھے کیوں پڑے ہیں کہ وہ ایسا کہتی ہے اور ایسا کہتی ہے، اور اس پر فتوی بازی اور گمراہی کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد 11ویں نمبر پر مفتی صاحب محترم لکھتے ہیں کہ فرحت ہاشمی مجلس واحدہ کی 3 طلاقوں کو ایک شمار کرتی ہیں، جبکہ قرآن و سنت اس کے خلاف ہیں۔ چنانچہ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ ترجمہ، پھر اگر شوہر نے طلاق دی یعنی تیسری، تو وہ عورت حلال نہیں ہوگی اس کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ پھر اگر شوہر نے طلاق دی یعنی تیسری، تو وہ عورت حلال نہیں ہوگی اس کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ یہ آیت کا ترجمہ لکھا ہے، پھر علامہ قرطبی کے حوالے سے ان کا ایک قول نقل کیا ہے۔ اس سلسلے میں بہت تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، بہت اختصار کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ مجلس واحدہ کی 3 طلاقوں کے مسئلے میں علماء کا بلا شبہ اختلاف ہے۔ جمہور علماء اسی طرف گئے ہیں کہ مجلس واحدہ کی 3 طلاقیں 3 شمار ہوں گی، لیکن علماء کی ایک خاصی تعداد جو ان کے مقابلے کم ہے، وہ اس بات کی قائل ہے کہ مجلس واحدہ کی 3 طلاقیں
ایک طلاق رجعی شمار ہوگی، ایک طلاق مانی جائے گی۔ اور اس بات کا ذکر فقہ حنفیہ کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ میں نے جیسا کہ ابھی اس سے پہلے حوالہ دیا تھا السقایہ علی شرع الوقایہ کا، اسی کی دوسری جلد یہ میرے ہاتھ میں ہے، اور اس میں طلاق کے باب میں یہ مولانا یہ دوسرا جو جز ہے اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا عبید الحق صاحب جلال آبادی نے۔ وہ اس میں لکھتے ہیں، اور یہ بات میں اس کتاب کے حوالے سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ صاحب ایک طلاق ماننا یا ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 ماننا یہ سارے علماء کا متفقہ مذہب ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ دیوبندی عالم اس حاشیے میں لکھتے ہیں مذہب یعنی جمہور اور اکثر اہل السنہ کا یہی مذہب ہے، اور جن سے اس کے خلاف کرنا منقول ہے یعنی یہی مذہب 3 طلاقوں کو 3 ماننا، ان کی رائے جمہور کے مقابلے میں قابل اعتبار نہیں۔ اس مسئلے میں 3 قسم کے اقوال پائے جاتے ہیں۔ ایک ساتھ 3 طلاق دے تو اس کا قول باطل ہے اور وہ گناہگار ہوگا اور کچھ بھی واقع نہ ہوگا۔ شیعہ روافض کا یہی عقیدہ ہے۔ سن لیجئے شیعوں کا مسلک کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دیتا ہے ایک مجلس میں تو ایک بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ باطل ہے، یہ شیعوں کا مذہب ہے۔ دوسرا، یک بارگی 3 طلاق دینے سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ بعض صحابہ سے یہی مروی ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا اس جملے پر، یک بارگی 3 طلاق دینے سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ بعض صحابہ سے یہی مروی ہے۔ داود ظاہری اور ایک قول میں امام مالک اور بعض اصحاب احمد بن حنبل کا یہی مسلک ہے۔ امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ اس پر آپ غور فرمائیے۔ جمہور کا مذہب تو ہے جس کو ہم نے بیان کیا ہے، اور بیان کرنے میں ہمیں کسی طرح کی کوئی جھجک نہیں ہے، لیکن جمہور کا مسلک دلائل کے اعتبار سے کمزور ہے۔ تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ اس موضوع پر بہت ساری تفصیلی کتابیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں، آپ ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر۔ لیکن یہاں مجھے ثابت کرنا یہ ہے، بتانا یہ ہے کہ حنفی عالم، دیوبندی عالم اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یک بارگی 3 طلاق دینے سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، اور بعض صحابہ سے یہی مروی ہے۔ صحابہ کرام سے بھی یہ مسلک مروی ہے۔ کہیں تو یہ حضرات یہ حدیث سناتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اقتدا کر لوگے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ بعض صحابہ کرام کی اقتدا کرنے والے کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں، اور ان پر گمراہی کا فتویٰ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ ائمہ اربعہ میں سے امام مالک کا بھی ایک قول یہی ہے، یہ خود اعتراف کر رہے ہیں اس کا، اور امام داود ظاہری کا بھی یہی مسلک ہے۔ یہ سب اہل سنہ والجماعت میں سے ہیں، اور ایک قول میں امام مالک کا بھی یہی ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل کے بعض شاگردوں کا یہی مسلک ہے، اور علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم بھی اسی طرف گئے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 ماننے پر امت کا اجماع نہیں ہے۔ اجماع کا دعویٰ باطل ہو گیا، اجماع نہیں ہے۔ بعض صحابہ کرام، اور میں اگر اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میرے پاس کتابیں موجود ہیں، میں حوالے بہت سارے دے سکتا ہوں، اور صحابہ کرام کے نام بھی بتا سکتا ہوں، تابعین کے نام بھی بتا سکتا ہوں، اور محدثین اور فقہا کے نام بھی بتا سکتا ہوں، جو ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک طلاق رجعی مانتے رہے ہیں ہر دور میں۔ اور آج کے دور میں میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا بہت ادب کے ساتھ،
کہ آپ لوگ کتنا ہی فتویٰ دیتے رہیں اور کتنا ہی اس کو کچھ انداز میں بیان کرتے رہیں، آپ کی گرفت آپ کے عوام پر کمزور ہو گئی ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیوبندی عوام کی بڑی تعداد جو اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، ان کی بڑی تعداد آج اہل حدیث علماء کی طرف رجوع ہوتی ہے، اہل حدیث علماء سے فتویٰ لیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ آپ دیتے رہیے فتویٰ، کسی پہ اب کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، اور آپ کی گرفت اس مسئلے میں اپنے عوام پر کمزور ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی طلاق کے مسئلے میں جو دوسرا پہلو ہے جسے آپ لوگ بیان کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی جو آیت آپ نے پیش کی ہے اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، آیت کی تفسیر اپنی رائے سے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے خلاف آپ نے الزام لگایا کہ وہ قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنے کی بات کرتی ہیں۔ آپ قرآن کی تفسیر کئی مقامات پر اپنی رائے سے کرتے ہیں یا اپنے فقہا کی رائے کے مطابق کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ جو حلالے کا مسئلہ بیان کرتے ہیں اسے آج امت تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اور حلالے کے لیے کیا گیا نکاح، آپ کو معلوم ہے، آپ عالم ہیں، مفتی ہیں، حنفی فقہا کے علاوہ کوئی اس نکاح کو تسلیم نہیں کرتا، ہر ایک کے یہاں وہ نکاح باطل ہے جو حلالے کی نیت سے کیا جائے۔ اس لیے آپ خود اس مسئلے کے ایک جز میں جمہور کے مخالف ہیں، جمہور امت کے مخالف ہیں، جمہور علماء امت کے مخالف ہیں۔ تو اس لیے اس مسئلے کو سامنے رکھ کر کوئی باضمیر انسان، باغیرت انسان اور ہوش مند مسلمان اس کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی عورت کو 2 روز 4 روز 1 دن 2 دن کے لیے کسی دوسرے مرد کے پاس لیٹنے کی اجازت دے اور اس کی بیوی بن کر رہنے کی اس کو اجازت دے، اس کو کوئی تسلیم نہیں کرتا ہے۔ آپ کے اس مسئلے نے آپ کے عوام کو آپ سے متنفر کر دیا ہے اس معاملے میں، طلاق کے مسئلے میں۔ اس لیے ڈاکٹر فرحت ہاشمی پر گمراہی کا فتویٰ لگانے سے پہلے اپنا جائزہ لیجئے، اور آپ حلالے کے مسئلے میں کس ہدایت پر ہیں اس کا جائزہ لیجئے، امت کے جمہور فیصلے کے آپ مخالف ہیں اس کا جائزہ لیجئے، اور آپ کے عوام کی اکثریت آج آپ کے اس مسئلے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کا جائزہ لیجئے۔ اور اگر فرحت ہاشمی اس مسئلے کو بیان کر کے گمراہ ہوتی ہیں تو پھر ان صحابہ کرام کے بارے میں کیا فتویٰ دیں گے جو اسی کے قائل تھے، ان محدثین اور فقہا کے بارے میں کیا فتویٰ دیں گے جن کا یہی مسلک ہے۔ اس لیے مفتی صاحب سے میری گزارش ہے کہ ان فقہی مسائل کو بنیاد بنا کر کسی کے خلاف گمراہی کا فتویٰ نہ دیں، یہ امت پر آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اس کے بعد مفتی صاحب آگے لکھتے ہیں 12 نمبر پہ کہ محترمہ ہاشمی وطر کی 1 رکعت کی قائل ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 3 رکعت وطر پڑھنے کا رہا ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں ہے۔ 3 رکعت وطر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 وطر بھی ثابت ہے، 5 وطر بھی ثابت ہیں، 7 وطر بھی ثابت ہیں، 9 وطر بھی ثابت ہے۔ آپ نے صرف ایک عدد کو اختیار کر لیا، اور اگر کوئی دوسرا شخص دیگر احادیث کی بنیاد پر دوسرے عدد کو بھی صحیح تسلیم کرتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے تو آپ نے گمراہی کا فتویٰ ٹھوک دیا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ امام شافعی 1 رکعت وطر کے قائل ہیں، امام مالک 1 رکعت وطر کے قائل ہیں، امام احمد بن حنبل ہم 1 رکعت وطر کے قائل ہیں، اسی طرح سارے محدثین 1 رکعت وطر کے قائل ہیں، صحابہ کرام میں بہت سارے لوگ ہیں جو 1 رکعت وطر کے قائل ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا صحیح بخاری میں ہی واقعہ ہے کہ وہ 1 وطر پڑھتے تھے۔ آپ ان سب پر گمراہی کا فتویٰ لگائیں گے؟ میں اگر تفصیل میں جاؤں اور یہ تفصیل بیان کروں تو میرے پاس پورے حوالے موجود ہیں، یہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیثیں موجود ہیں، صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں حدیثیں موجود ہیں، اور وطر کے سلسلے میں تھوڑا سا نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ کتنے لوگ تھے جو 1 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ 2 7 8 .
بخاری مسلم میں ایک رکعت وطر کے بارے میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں. یہ جو میں آپ کو فہرست میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں 5 آثار صحابہ سے بھی بسند صحیح نقل کیا گیا ہے، لیکن طوالت کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. صحابہ و تابعین کے آثار کے لیے قیام اللیل، المصنف لابن ابی شیبہ اور مصنف لعبد الرزاق وغیرہ کی طرف آپ رجوع کریں تو آپ کو یہ نام مل جائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت ابن عمر، حضرت زید بن ثابت، حضرت معاویہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابو الدرداء، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو امامہ، حضرت تمیم داری، حضرت اسامہ، اما عائشہ، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت سعد بن وقاص، حضرت فضل بن عباس، حضرت معاذ القاری، حضرت حذیفہ، حضرت عقبہ بن الولید، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت صائب بن یزید. یہ صحابہ کرام کے نام ہیں جن سے ایک رکعت وطر پڑھنا حدیث کی کتابوں میں منقول ہے صحیح سند کے ساتھ، رضوان اللہ علیہم اجمعین. آپ فرت ہاشمی بیچاری پر گمراہی کا فتویٰ لگا رہے ہیں. ان صحابہ کرام کے بارے میں فرمائیے کیا آپ کہتے ہیں. اس کے بعد لکھتے ہیں 13 نمبر پہ کہ محترمہ ہاشمی کا کہنا ہے کہ روزانہ یاسین پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ منع کس حدیث میں آیا ہے. بہت بودی بات ہے، بہت کمزور بات ہے. ڈاکٹر فرت ہاشمی نے اگر یہ بات کہی ہے کہ روزانہ سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنا لینا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو آپ اس بات کی تائید کرنے کے بجائے اور خواتین کو یہ تلقین کرنے کے بجائے کہ وہ ترتیب کے ساتھ معمول کے مطابق روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، کوئی خصوصیت نہیں ہے سورہ یاسین پڑھنے کی، قرآن مجید کی تلاوت معمول بنائیں اپنا، یہ کہنے کے بجائے آپ الٹا یہ پوچھ رہے ہیں کہ منع کس حدیث میں آیا ہے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ہم اگر آپ کوئی بریلوی آپ سے پوچھے، آپ کا بھائی، وہ بھی چونکہ آپ ہی کی طرح حنفی مقلد ہے اور ماتریدی ہے آپ کی طرح عقیدے میں، اور سلوک میں آپ ہی کی طرح چشتی، قادری، سہروردی اور نقشبندی ہے، آپ کا بھائی ہے، وہ چند مسئلوں میں تھوڑا بہت اختلاف ہے اس کے ساتھ آپ کا، وہ آپ سے سوال کرے کہ قبروں پر چادریں چڑھانا کس حدیث میں منع ہے، میلاد کا جلوس نکالنا 12 ربیع الاول کو کس حدیث میں منع ہے، میلاد کی محفلیں سجانا کس حدیث میں منع ہے، 10واں 20واں اور 30 اور 40واں کرنا کس حدیث میں منع ہے. کیا جواب دیں گے آپ؟ ہے کوئی حدیث آپ کے پاس جس میں ان کاموں کو منع کیا گیا ہو؟ بڑی عجیب بات ہے یہ، اور بڑا عجیب سوال ہے. ایک عالم کی طرف سے اس انداز کا سوال آئے، ہمیں اس کی امید نہیں تھی. اسی طرح مفتی صاحب نے سورہ یاسین کے سلسلے میں جو مشہور حدیث ہے اس کو پیش فرمایا ہے کہ یہ قرآن مجید کا دل ہے، اور 10 مرتبہ کوئی پڑھے گا تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. حدیث بھی ضعیف روایت ہے، صحیح روایت نہیں ہے، سندن صحیح نہیں ہے، ضعیف روایت ہے. آپ اس کی سند کو دیکھیں اور بتائیں کہ کیا یہ صحیح روایت ہے. اس کے بعد جو 14واں نمبر ہے اس میں محترم مفتی صاحب نے ایک بہت ہی بڑا جھوٹ لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں یقیناً وہ اس کے لیے جواب دہ ہوں گے. کہتے ہیں محترمہ ہاشمی غیر مسلم اسلام بیزار طاقتوں کے خیالات کی ہمنوائی کرتی ہیں جس کا باطل ہونا ظاہر ہے. العیاذ باللہ. یعنی وہ خاتون قرآن مجید کا ترجمہ پڑھاتی ہے، تفسیر پڑھاتی ہے، دینی موضوعات پر درس دیتی ہیں، خواتین کو نصیحت کرتی ہیں. آپ نے اسے اسلام غیر مسلم اسلام بیزار طاقتوں کے خیالات بتا دیا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے یہ
جو آپ کی تحریر کے ذریعے صادر ہو رہا ہے، اور یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اور آپ بڑے ظالم انسان ہیں۔ ہم اخیر میں یہ بھی عرض کر دینا مناسب سمجھتے ہیں، ہم نے بہت احتیاط کے ساتھ الفاظ کا استعمال کیا ہے، اگر کہیں کوئی سخت لفظ آ گیا ہے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ یہ بھی بتا دینا ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے وکیل صفائی نہیں ہیں،